الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار تاریخ میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، درود اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا چھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، درود اس پر جو فرش خاک پر جوڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کی شدائی الٹ سکتے ہیں انگلیوں پریس انگلیوں تختے جڑائی، سلام اس پر ذات پر جس کی پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی فیصلو، سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر احسان. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضرات، مجھ سے ڈاکٹر خان صاحب نے شاید فرمایا کہ میں اس موقع پر آپ کے سامنے قرآن کریم کی مشہور ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس کے اوپر روشنی ڈالوں جو آپ نے بارہا سنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے حضرات علماء کرام کے بیانات بارہا سنے ہیں. میں بھی اس آیت کے اوپر ایک آدھ مرتبہ درس دے چکا ہوں. عام طور سے آپ نے سنا ہے اس آیت کو ترجمہ حضور اقدس علیہ السلام جو ہے اسوہ حسنہ ہے، تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ بہترین نمونہ ہیں ساری دنیا کے لیے اور اس شخص کے لیے جس پر اللہ پر امید ہے اور جس پر اللہ پر یقین ہے. ظاہر ہے کسی مسلمان کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا. حضور اقدس بہترین نمونہ ہے زندگی کے تمام گوشوں کے اندر ہر انسان کے لیے. کسی کے اعتبار سے زندگی کے کسی بھی گوشوں میں ہم چاہیں تو آپ سے رہنمائی لے سکتے ہیں. سیرت کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں حضور اقدس اگر کوئی آدمی چاہے کہ صاحب یہ آقا ہوں اور ایک خادم کے ساتھ میرا سلوک کیا ہونا چاہیے، جناب انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہا، لیکن آپ نے قسم خدا کی 10 سال میں مجھے ایک دفعہ اف بھی نہ کہا. کسی آقا کے ہونے کی تلاش ہے تو آپ کی زیادہ اقدس موجود ہے. حضور اقدس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، لیکن آپ ایک بیٹے کی حیثیت سے اگر چاہتے ہیں کہ نمونہ ملے تو روایات بتاتی ہیں کہ آپ کی رضائی ماں جناب علی میں سادیہ جب کبھی مدینے میں تشریف لاتی تھی تو آپ ان کے لیے چادر بچھاتے اور خود ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو ادب کے ساتھ بٹھاتے تھے. ایک فرد شناس بیٹے کے لیے آپ کے اس میں نمونہ موجود. آپ کی بیٹی جناب فاطمہ جناب علی مرتضیٰ کی اہلیہ ہیں اور میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں اختلافات تنازعات ہو جاتے ہیں، لیکن جناب علی مرتضیٰ سے کبھی کسی تنازع کے بعد اگر فاطمہ زہرا آئی ہیں حضور اقدس کے پاس ایک بار تشریف لاتی ہیں اور ناراضگی کے عالم میں اور جناب علی مرتضیٰ پیچھے ہیں تو حضور اقدس علیہ السلام جناب فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹی میں نے تیرا نکاح عرب کے اس شخص سے کیا ہے جو عرب کا افضل ترین شخص ہے اور وہی تیرا گھر ہے اور تیری خوشیاں اور دکھ سکھ سب اسی گھر میں ہیں.
پیچھے سے سنن جناب علی مرتضیٰ اور سننے کے بعد حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر بھول جاتے ہیں، قدموں میں کہتے ہیں کہ اب فاطمہ کو میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کسی مرد کو رہنمائی اور اسوے کی تلاش ہے تو آپ کی ذات اندر موجود ہے۔ جرنیل فوج کی اگر چاہے تو حضور اقدس صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ یا احزاب کے یا کسی بھی جنگ کے میدان میں حضور اقدس حنین میں یا کسی بھی لڑائی میں وہاں نظر آئے جہاں کوئی عرب کا بڑے سے بڑا بہادر نظر نہیں آ سکتا۔ اشجاع العرب عہد کے اندر ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے بتر بتر ہو گئے، لیکن حضور اقدس تینوں تلواروں کی چھاؤں کے اندر آگے بڑھ رہے۔ حنین کی لڑائی کے اندر تمام صحابہ کرام ایک اچانک حملے کے نتیجے میں منتشر ہوئے، لیکن حضور ٹھیک اس طرف جدھر سے تینوں تلواروں کی بارش سے آگے بڑھ رہے کہتے ہوئے کہ اے نبی اللہ قسم خدا کی قسم میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ فوجی جرنیل جس نے کہ صرف 23 سال کے قریب مدت میں 19 لاکھ پر باغی کے حضور کو رد کر تیز دیا، اگر کسی فوجی جرنیل کو یا کسی شہنشاہ کو یہ رہنمائی چاہیے یا اس کو چاہیے تو مدینے کے سارے شہنشاہ کی زندگی میں اور جنگ بدر کے فوجی جرنیل کی زندگی میں بھی نمونہ موجود ہے۔ بوریا نشینوں کے لیے اصحاب سوپر کے ساتھ بیٹھنے والے بوریا نشین کی زندگی میں اور تخت شاہی پر بیٹھنے والوں کے لیے مدینے کے تخت شاہی پر بیٹھنے والے رسول کی زندگی میں ہر اعتبار سے آپ تاجر کے اعتبار سے دیکھیں تو کیسے مخزومی کی جن کے ساتھ حضور شریف کی تجارت ہے، تشریف لاتے اور لانے کے بعد ایک وعدہ کر کے حضور سے چلے جاتے ہیں، 3 دن کے بعد آتے ہیں تو حضور صرف اتنی شکایت فرماتے ہیں کہ خیر تم گئے تو میں صرف تمہارے وعدے کی وجہ سے 3 روز سے یہاں کھڑا ہوں۔ تجارت شریف کی تجارت تو میں کر رہا تھا کہ زندگی کے کسی بھی گوشے میں اگر رہنمائی کی تلاش ہے تو حضور اقدس کی زندگی میں موجود ہے اور اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں اس آیت میں جو میں نے اس وقت پڑھی ہے جس کو عام طور سے لوگ پڑھا جاتا ہے پڑھتے ہیں، اس آیت میں یہ مطلب نہیں ہے، یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ حضور اقدس نمونہ ہے ساری زندگی کے اندر، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، لیکن ٹھیک یہ آیت جس کو میں پڑھ رہا ہوں یہاں قرآن کریم میں اسی جگہ اس کے لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور پوری آیت کا سیاق سباق یہ ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما فعل الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ احد کی لڑائی احزاب کی لڑائی کے بعد جب کہ تمام عرب کے لشکر اکٹھا ہو کر کے آئے مدینے کی اسلامی ریاست کو ختم کرنے حضور اقدس کی تمام تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام کو سب کو تلاش کرنے کے لیے آئے، سارے عرب کے لوگ اکٹھا ہو کر 3000 کی مدینے کی بستی میں 30,000 کا لشکر جزار چاروں طرف سے مدینے کی بستی کو گھیر لیتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ مدینے کے حالات یہ ہیں کہ 30,000 مسلمان ہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے، منافقین کی سازشیں ہیں، یہود کی ریشہ روانیاں ہیں، حضور اقدس کے خلاف الزامات اور بہتان ہیں، جناب زینب رضی اللہ عنہا کے تعلق سے غلط تہمتیں اڑائی گئی ہیں، حضور کی کردار کشی بھی کی جا رہی ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، صحابہ کرام کی ہمت شکنی بھی ہے، مسلمانوں کی صفوں میں گھسے منافقین ہمت توڑ رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، قحط اور غلے کی کمی ہے، رسد کی کمی ہے، چھوٹی سی بستی مدینہ کو 30,000 لوگوں نے گھیر رکھا ہے جو اس کو صفائی ہلکی سے لے کے نابود کر دینا چاہتے ہیں، اپنوں کی بے وفائی ہے اور باہر سے ایک منظم حملہ ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ حضور اقدس کے گھر کی حرمت پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے اور جبکہ منافقین اندر سے مسلمانوں کے اندر ہمت شکنی پھیلا رہے ہیں اور جبکہ عرب کی متحدہ طاقت سر پر کھڑی ہے، ایسے وقت 3,000 آدمیوں کی مدد سے 30,000 کے لشکر جزار سے رسول اقدس علیہ السلام نے جس طرح سے لوہا لیا اور جس طرح ان کو شکست فاش دی، اے مسلمانوں اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں یہ بات کہی گئی، پوری آیت کا سیاق سباق اور کانٹیکسٹ یہ ہے، آپ جس تفسیر میں چاہے کھول کر کے دیکھ لیں، قرآن کریم کی آیت اسی موقع پر نازل ہوئی ہے
اور یہاں پر کسی خاص پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا, کسی خاص پرٹیکولر چیز کو نہیں کہا گیا ہے, بلکہ یہاں صرف جنگ احزاب کے دوران حضور نے جو کردار ادا کیا ہے, اور اسی کردار کو میں حالات حاضرہ کی کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں, جس میں زیادہ گنجائش میرے پاس نہیں ہے. میں بہرحال 11 بجے سے پہلے تو ختم کر دوں گا اپنی بات کو, تو تھوڑا سا ٹائم میرے پاس ہے, اور حالات حاضرہ کو جوڑ کر میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اس وقت کی جنگ احزاب اور آج کی جنگ احزاب کیا ہے, اور اس وقت کی جنگ احزاب میں رسول اقدس نے کون سا طریقہ اپنایا, اور آج کی جنگ احزاب میں ہمیں آپ کے اسوے میں کیا رہنمائی ملتی ہے. اس وقت کی جنگ احزاب کیا ہے پہلے تو آپ سن لیں. سن 5 ہجری ہے, حضور اقدس کو ہجرت ہوئے 5 سال ہو چکے, سن 5, اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام مدینے کے اندر پرورش ہیں, 2 لڑائیاں لڑ چکے ہیں, بدر اور احد کی لڑائیاں لڑ چکے ہیں, اور تمام عرب کی متحدہ طاقت جس میں غطفان کے قبائل بھی ہیں اور بنو اسد کے قبائل بھی ہیں, اور سارے قبائل یہودیوں کی فرمائش سے اور یہودیوں کی سازش سے اور منافقین کی ریشہ دوانیوں سے اکٹھا ہو کر مدینے پر آئے ہیں. سارے لوگ اس چھوٹی سی بستی کو گھیرنے کے لیے آئے ہیں. آپس میں اختلافات ہیں لیکن اسلام کی دشمنی میں متحد ہیں. ان تمام باتوں کا کیا کرتے جائیے تاکہ آج کے غزوہ احزاب کا آپ مطالعہ کر سکیں. آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, غطفان کے قبائل اور بنو اسد کے قبائل, لیکن مدینے میں جلتی اس مشعل کو بجھانے کے لیے ساری ہوائیں ایک ہیں. احزاب کی لڑائی, حزب کہتے ہیں لشکر کو, اور احزاب اس کی جمع ہے. یہ سارے لشکر اکٹھا ہو کر کے آئے ہیں. روایت کے مطابق 24,000 اور بعض روایت کے مطابق 30,000 کا لشکر جزار ہے جو مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ ان حالات میں جبکہ منافقین افواہیں اڑا رہے ہیں, اور جبکہ یہودی جناب زینب رضی اللہ عنہا کے تعلق سے حضور پر تہمتیں لگا رہے ہیں, اور مسلمانوں کو اندر سے لڑانے اور پھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان حالات میں آپ یہ خبر سنتے ہیں کہ مدینے کو گھیرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے. آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے ہیں. جناب سلمان فارسی جو کہ عرب کے رہنے والے نہیں باہر کے رہنے والے ہیں, وہ مشورہ دیتے ہیں کہ حضور ایسے حالات میں ہمارے ایران میں تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک کھائی کھود لیا کرتے ہیں, ایک خندق کھود لیتے ہیں تاکہ مقابلے کی نوبت ہی نہ آئے, اور اس طرح سے ایک بڑے لشکر کو ناکارہ کر دیا جاتا ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ اس رائے کو پسند فرماتے ہیں, اور صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم دیا جاتا ہے. تمام صحابہ کرام مدینہ 3 طرف سے گھرا ہوا ہے, باغات سے اور پہاڑوں سے اور مکانات سے, صرف ایک طرف سے کھلا ہوا ہے مدینہ. 6 کلومیٹر کا یہ کھلا ہوا محاذ جو ہے پہاڑیوں کے دامن میں, رسول اقدس حکم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کھائی کھودی جائے, اور تمام 3,000 صحابہ کرام کو 10 زمین آپ بانٹ دیتے ہیں, 10 چوڑی, 10 گہری اور 10 لمبی زمین. اسے تم کو کھودنا ہے, اور اس لشکر کے آنے سے پہلے کھودنا ہے, اور ان کے ساتھ حضور اقدس خود اپنے لیے بھی 10 زمین لیتے ہیں, اور خود اپنے آپ پھاڑا اٹھاتے ہیں, اور 3,000 صحابہ کرام اس خندق کو کھودنے میں لگ جاتے ہیں, اور صرف 6 دن کی قلیل مدت میں 3,13,000 مربع میٹر زمین کھود کے دیتے ہیں. اور حضور اقدس علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے جو ہے ریت بھر رہے ہیں, مٹی بھر رہے ہیں پرانتوں میں, اپنے ہاتھ سے پھاڑا چلا رہے ہیں, کدال چلا رہے ہیں, اپنے آپ سے اقدس کے اوپر رکھ کر لے جاتے ہیں, اپنے کرتے کے دامن میں مٹی بھر کے لے جا کے کوئی اطلاع کے دامن میں پھینک رہے ہیں. آج کے غزوہ احزاب کو سمجھنے کے لیے ان تمام تفصیلات کو آپ یاد رکھتے جائیں. حضور اقدس خود لے جا رہے ہیں, اور آپ کی زبان کے اوپر اشعار ہیں, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, پروردگار زندگی تو صرف وہاں کی زندگی ہے, تو تم ان انصار کو جنہوں نے اس دشت غربت میں میرا ساتھ دیا, اور وہ مہاجرین جو اپنا وطن چھوڑ کے یہاں پر آئے, ان کو اپنے رحم کرم سے سرفراز فرما. اور صحابہ کرام آواز میں آواز ملاتے ہیں اپنے قائد کی, رسول اقدس علیہ السلام کی. اذا ارادوا فتنة ابینا, وہ ہمیں دین حق سے ہٹا دینا چاہتے ہیں مگر ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نہیں ہٹیں گے اور کبھی نہیں ہٹیں گے. یہ حضور اقدس کے ساتھ آواز ملا کر صحابہ کرام گا رہے ہیں. خندق کھودتے کے درمیان چٹان آ جاتی ہے,
چٹان خود نہیں رہی، ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ حضور اکبر کے پاس آتے ہیں، حضور ہم سے چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ حضور کدال مبارک اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ چٹان توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بازو مصطفیٰ کی طاقت کے جس نے حضور نے جس الوداع کے اندر 65 اونٹ اپنے دست مبارک سے رضا فرمائے، آپ دست مبارک کی ایک ہی ضرب سے پاش کر دیتے ہیں۔ چٹان کو کہتے ہیں کہ فکرہ کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی اور روم کے محلات مجھ کو دے دیے گئے اور مدائن کے خزانے میرے حوالے کر دیے گئے۔ میں اس بات کو کہا کرتا ہوں، جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی پولیٹیکل گول نہیں ہے یا کوئی جغرافیائی گول نہیں ہے، یہ کون سی نظر ہے جو اس پہاڑی کی چنگاریوں کے اندر مدائن اور کسرا کے محلات دیکھ رہی ہے؟ اور جب یہ بات ہے تو یہ کہنا کہ اسلام کا کوئی غلبے کا مفہوم نہیں ہے اور دین غلبہ نہیں چاہتا، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ جو اس فقر و فاقے کے عالم میں صحابہ کرام بےتاب ہے بھوک سے، کیونکہ مدینے کا محاصرہ ہے اور اندر منافقین ہے اور کوئی باہر نظر جانے کا سامان نہیں ہے، کھانا بھی پک نہیں رہا ہے، کئی روز کے فاقے سے ہیں، حضور سے آ کر شکایت کرتے ہیں کہ حضور کئی روز کا فاقہ ہے۔ آپ اپنا کرتا اٹھا کر دکھاتے ہیں، صحابہ کرام دکھاتے ہیں، سب کے پیٹ پر ایک ایک پتھر ہے، تو آپ اپنے عبائے مبارک ہٹاتے ہیں تو 2 پتھر آپ کے پیٹ پر بندھے ہیں۔ اس میں حسنا جو قرآن کریم جس کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اے لوگوں رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یہ سب اس کی تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت کیا ہے؟ وہ یہ اس وقت حضور اقدس علیہ السلام ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ رہے تھے۔ حضور اقدس غلبہ دین کی اس مہم میں صحابہ کرام سے الگ کوئی اسپیشل اسٹیٹس آپ نے بنایا نہیں۔ اگر انہوں نے مٹی کھو دی ہے تو آپ نے کھو دی ہے، اگر انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں تو آپ نے باندھے ہیں۔ اور میں نے اس بات کو کئی بار عرض کیا ہے کہ جب کبھی بھی انقلاب اسلامی کے لیے قربانی دینے کی بات آئی ہے تو رسول نے اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو سب سے پہلے بڑھایا، اور جب کبھی اس کے نتائج حاصل کرنے کی بات آئی ہے تو پیچھے ہٹ گئے۔ بدر کی لڑائی کے اندر چڑھ کر آ رہے ہیں مشرکین مکہ، آپ چاہتے تو کسی انصاری کو بھی بھیج سکتے تھے، وہاں کے مدینے کے باشندوں کو بھی بھیج سکتے تھے، لیکن آپ فرماتے کہ نہیں علی آپ آگے بڑھیں، حمزہ آپ آگے بڑھیں، حمزہ جو کہ چچا ہے، علی جو کہ داماد ہے، اپنے گھر کا اپنا لولو پہلے دے رہے ہیں، زکات کا حکم آتا ہے تو عائشہ اپنے کنگن کو سب سے پہلے اتارو، سب سے پہلے عائشہ کی کنگن اتروا رہے ہیں۔ ہجرت کی بات آتی ہے تو سب سے بعد میں کرتے ہیں سارے مسلمان جب چلے جاتے ہیں، ایک ایک مسلمان جب مدینے پہنچ جاتا ہے تو آخر میں جناب عمر صدیق کو لے کر کے جا رہے ہیں، سارے زخم اپنے اوپر لیتے ہیں، سارے دکھ اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں۔ جب کبھی قربانی دینے کی بات آتی ہے، آزاد کی لڑائی میں دیکھیں ابن عبد ود جو ہے چیلنج کر رہا ہے، 1000 پہلوانوں کی برابر ہے، کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ داماد علی تم آگے بڑھو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے اپنے خاندان کا خون دیتے ہیں، پہلے اپنی قربانی دیتے ہیں، اور جب نتائج قبول کرنے کی بات آتی ہے تو داماد علی اور بیٹی فاطمہ کے حصے میں ایک غلام اور ایک کنیز بھی نہیں آتا، جبکہ ساری دنیا کو سب کچھ بٹتا۔ اس میں حسنا نمونہ کیا ہے رسول کی زندگی میں موجودہ حالات میں، جنگ احزاب میں، اس کو قرآن کریم آپ کو بتا رہا ہے۔ فاطمہ آتی ہے، رسول اللہ دیکھیں میرے باپ کی میرے ہاتھ میں رسے کے نشان ہے کہ میرے سینے کو پانی بڑھنے سے نیلفام ہے، اور آپ مجھے کچھ ادا کریں کوئی کنیز تو نہیں بیٹی، تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ اور اللہ پر 34 مرتبہ کیا کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ جب کبھی نتائج کی بات ہے تو اپنے آپ پیچھے ہیں، اور جب کبھی قربانی کی بات ہے تو اپنے آپ آگے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ احزاب کے کانٹیکسٹ میں اب حضور اقدس کس طرح سے اس لڑائی کو جیتتے ہیں، سلمان فارسی سے کہتے ہیں خندق کھد جاتی ہے، اور اس کے بعد نعیم سے کہتے ہیں صحابی رسول نعیم ہے جن کی ایمان کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، جاؤ یہود کو اور آپس میں مشرکین کو لڑاؤ آپس میں، تاکہ اسلام کے خلاف اسلام دشمن طاقتیں متحد نہ ہونے پائیں۔ واقعات کی تفصیل آپ سنتے ہیں، جان چکے ہیں، کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح صحابی رسول ان دونوں کو آپس میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں
اور اس اتحاد کو ختم کرا دیتے ہیں. نعیم بن مسعود یا نعیم بن مسعود جو بھی روایات میں آتا ہے. یہ ہے غزوہ احزاب جس کی تفصیلات میں آپ کو وقت کی کمی کی بنا پر سنانا نہیں چاہتا، لیکن اس میں کتنے کردار نمایاں ہیں. اس میں کچھ منافقین ہیں جو مسلمانوں کی ہمت شکنی کر رہے ہیں. یہ وہ منافقین ہیں جن کا رابطہ جو ہے مکے کے مشرکین کے ساتھ ہے. اس میں کچھ یہودی ہیں جو مدینے میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں، اندر سے خنجر بھونکنا چاہتے ہیں، سازشیں ہیں. اس میں کچھ مشرکین ہیں جو باہر سے حملہ آور ہیں. وہ لوگ ہیں مدینے میں رہنے والے جنہیں باہر سے آئے ہوئے لوگ برداشت نہیں. حالانکہ انہوں نے مدینے کو، مسلمانوں نے حضور اقدس میں سب کچھ ادا کیا، اس کے کردار کو سنوارا ہے، اس کو تہذیب عطا کی ہے، اس پر جنت ارضی تعمیر کی ہے. مدینے کی آب و ہوا کی بدل گئی ہے جب سے مسلمان یہاں آئے ہیں. لیکن یہاں کے رہنے والوں کو باہر سے آئے ہوئے برداشت نہیں. یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ مدینے کو ادا کیا ہے. یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ختم ہو جانا چاہیے. مکے کے مشرکین سے ان کی ہارٹ لائن ملی ہوئی ہے، منافقین کی، یہود کی، اور ادھر وہ مشرکین اور وہ کفار جو آپس میں ایک دوسرے سے متصادم ہیں، اسلام کی دشمنی میں ایک ہیں. اس لیے تو غزوہ احزاب اس کو کہا جاتا ہے. سارے لشکر متحد ہو کے آئے، لشکر متحد ہو کر کے آئے. یہ غزوہ احزاب ہے. آپ کہتے ہیں کہ آج کی حالات میں، ہمارے آج کے کانٹیکسٹ میں اس کے ہمارے لیے روشنی کیا ہے اس غزوہ احزاب کے اندر؟ تو جناب والا ہم بھی ایک غزوہ احزاب سے گزر رہے ہیں. آج ہم بھی ایک غزوہ احزاب سے گزر رہے ہیں. اگر احزاب نام ہے اس بات کا کہ اسلام اور ملت اسلام کی دشمنی میں تمام قوم کی طاقتیں آپس میں متحد ہو کر کے آئی ہیں، حالانکہ ان میں آپس میں اختلافات ہیں، لیکن اسلام کو مٹانے کے لیے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ملت اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ احزاب تو آج بھی ہے، آج بھی ہے. اسلام اور ملت اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں اور سازشیں اور اس کو مٹانے کی کوششیں اور ریشہ دوانیاں آج بھی جاری ہیں. حالانکہ ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، لیکن اس معاملے میں سب متحد ہیں. اور جہاں تک منافقین کی بات ہے، ہماری صفوں میں آج بھی منافقین موجود ہیں جو مسلمانوں میں اندر سے ریشہ دوانی کر کے اور ان کی ہمت شکنی کرنا چاہتے ہیں. ان کو ایسے فلسفے دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان دشمن کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکیں. اور جہاں تک ہمارے قائدین کی بات ہے، ایسے قائدین ہیں جو اپنی ملت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کو تیار نہیں ہیں، اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جہاں تک قیادت کی بات ہے، یہ ہمارے سامنے ہے. منافقین بھی ہیں، یہود بھی ہیں، سازشیں بھی ہیں، لشکر کفار بھی ہے، احزاب بھی ہے، اور ملت کو مٹانے کی سازشیں بھی ہیں. ایسے حالات میں احزاب کی زندگی میں ہمارے لیے کیا اسوہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک نعیم بن مسعود کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک سلمان فارسی کی ضرورت ہے جو ایک خندق کھودنا ہمیں سکھا سکے. یہ خندق کھودنا جو طریق جنگ اور عرب کا نہیں ہے بلکہ ایران کا ہے، لیکن ملت اسلام کے تحفظ کے لیے رسول اقدس نے اس طریقے کو اختیار فرمایا ہے کہ اصل مقصد ہے اسلام کا تحفظ، چاہے اس کے لیے غیر ملکی طریقے جنگ اختیار کیا جائے. اور اسلام دشمن طاقتوں کے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے صحابی رسول نعیم بن مسعود کو استعمال فرمایا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ برداشت نہیں ہے مدینے والوں کو، یہ باہر سے آئے ہوئے مسلمان، حالانکہ انہوں نے سب کچھ عطا کیا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ہم بھی برداشت نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں جب ہم آئے تو اس ملک میں گنگا کے کنارے جب ہم نماز کے صفے باندھ کے کھڑے ہوئے تو یہاں یہ برہمی سامراج میں کراہتا ملک تھا. یہاں اونچ نیچ کے امتیازات تھے، یہاں طبقاتی کشمکش تھی. یہاں کچھ لوگ جو ہے اگر وید سن بھی لیں تو ان کے کانوں میں سیسا کھلا دیا جاتا تھا. انہیں حق نہیں تھا کلام الہی سننے کا. اونچی ذاتیں تھی، پست طبقات تھے، اور اس میں تقسیم تھا یہ سارا معاشرہ. یہ ہم تھے جنہوں نے اس ملک کو اتحاد اور مساوات کا درس دیا. اور ہمارے لوگ جب نماز کی صفے باندھ کے کھڑے ہوئے تو پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہوتا، نہ کوئی امیر ہوتا ہے، نہ کوئی غریب ہوتا ہے، نہ کوئی محمود ہے اور نہ کوئی ایاز ہے. یہاں سب ایک صف میں کھڑے ہیں. اس کے اقبال نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. پھر اس ملک کی تہذیب کو ہم نے کیا نہیں دیا؟ یہ کپڑے پہننا نہیں جانتے تھے، ہم نے ان کو کپڑے پہننا سکھائے. یہ مکان بنانا نہیں جانتے تھے، ہم نے ان کو مکان بنانا سکھائے. ان کی کوئی تہذیب نہیں تھی، ان کے گھروں میں آنگن نہیں تھے، ہم نے ان کے گھروں میں آنگن بنانا سکھایا. سادر کپڑے پہننا سکھائے.
اور ان کی زندگی کا سب کچھ ڈھل دیا، عمارتیں بنانا ان کو سکھائیں۔ جو تہذیب ہم نے ان کو دی، اتنی مقدس جیسے جامع مسجد، اتنی مستحکم جیسے لال قلعہ، اتنی خوبصورت جیسے تاج محل، اس کے باوجود انہوں نے ہمارا کوئی احسان قبول نہیں کیا کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ، کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ٹھیک ایسے جیسے مدینے میں مسلمان قبول نہیں کیے گئے کیونکہ وہ باہر کے آئے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ وہ سب خزرج کے لوگ نہیں تھے، اور ان کے خلاف سازشیں خود مسلمانوں میں مسلمان نام سے داخل ہونے والے لوگ جن کو قرآن کریم نے جن کی تصویر کھینچی ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، لوگوں تم میں ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو تمہارے درمیان پست کرنے والے فلسفے پھیلانا چاہتے ہیں، جو کہتے تھے اسی عذاب کی لڑائی میں یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یريدون الا فرارا، قرآن کہتا ہے مسلمانوں سے آگے کہتے تھے ارے ہمارے باپ بیوی بچے محفوظ نہیں ہیں اور ہمیں ان لوگوں سے ہاتھ ملا لینا چاہیے اور ہمیں ان سے خیر سگالی کرنی چاہیے، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہمیں ان کے ساتھ ہم آہنگی اور خوشگواری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بال بچے، ہم ڈرتے ہیں علیہم دائرۃ السوء کہ کہیں ان کے اوپر کوئی چکر نہ پڑ جائے، کوئی چکر نہ پڑ جائے۔ یہ آنان کے مسلمانوں کو سمجھا دیتے، یہ آج کے منافقین کی بھی فلسفی ہے، یہ آج کے منافقین کی بھی لینگویج ہے، یہی لینگویج ہے۔ اور جس طرح سے مدینے کے منافقین کا سلسلہ ملا ہوا تھا مکے کے مشرکین سے، آج ہمارے خلاف سارا اتحاد ہے اور ہمارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں، آپ جانتے ہیں کس کو کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، ہمیں غرب احزاب کے اندر کیا رہنمائی دیتی ہے، کیا رہنمائی ہمیں جو لوگوں کی، ہم حضور اقدس کے حضور سے جب کے سارے لشکر اکٹھا ہو کر کے آئے تھے اور سارے لشکر مٹانا چاہتے ہیں اسلام کو اور ملت اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ایسے حالات میں رسول اقدس نے کس طرح مقابلہ کیا ہے، کس طرح سے مقابلہ کیا ہے اور کیا کیا کمزوریاں ہیں جن کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو کمزوریاں ہیں پہلے ان کو آپ سمجھیں، وہ کمزوریاں جو ہمیں دشمن کے سامنے جانے سے روکتی ہیں۔ ہمارے اندر کمزوریاں کسی معاشی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، تعلیمی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، سماجی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ذات پات کے بندھنوں میں ہم گرفتار ہیں۔ یہ ساری کمزوریاں جن کو ہوا دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں چھپے منافقین، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اور یہ ساری کمزوریاں میں سمجھتا ہوں سامنے آئی اس وقت جب 1992 میں آزمائش کا ایک مرحلہ ہمارے سامنے آیا، اور جتنے ہمارے ہمدرد بنتے ہیں اس وقت سارے دور کھڑے تھے، آپ جانتے ہیں 1992 میں جو ہماری عبادتگاہ کو منظم کیا گیا تو یہاں کچھ سیکولر بھی ہیں جنہیں اپنی رواداری کے اوپر ناز ہے، اور یہاں کچھ سوویت بھی ہیں اور یہ مسلمانوں کو صحیح کا سبق پڑھاتے ہیں، اور یہاں کچھ دلت بھی ہیں جو مسلمانوں کو دلت سیاست سکھاتے ہیں، اور یہاں کچھ روادار قسم کے لوگ بھی ہیں اور مسلمانوں میں چھپے ہوئے بھی کچھ نیشنلسٹ ہیں جو سارے سب کچھ سبق سکھاتے ہیں، لیکن اس روز سارے لشکر ایک تھے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا، ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا، کوئی ہمارے کام نہ آیا، کوئی بھی ہمارے کام نہیں آیا۔ یوم ادراک اس روز ہمیں احساس ہوا کہ اللہ کے سوا اور ملت کی اس طاقت جو ایمان ہمارے اندر ہے اس کے سوا کوئی بھی طاقت نہیں جو ہماری حفاظت کر سکے، کوئی بھی طاقت نہیں جو ہماری حفاظت کر سکے۔ سارے منافقین جو ہمیں ڈرانے والے فیصلے پیدا کر رہے ہیں وہی فلسفے ہیں جو باللہ مغل کی ضرورت اس روز بیان کر رہی تھی احزاب کی لڑائی کے اندر، اس سے ذرا بھی فرق نہیں ان فلسفوں کے اندر، تمام فرق نہیں۔ اور ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں حل کیا ہے، ہم کس طرح سے حل کرتے ہیں تمام مسائل کو، تو ہم نظر ڈالیں اپنے اوپر۔ میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا اور میں تنقید کرنا ہمارا کوئی طریقہ، لیکن مسلمانوں میں، مسلمان کے درمیان کام کرنے والوں میں اس وقت جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس وقت جبکہ مسلمانوں کا مورال گرا ہوا ہے اور ایک احزاب برپا ہے اور جب سارے لشکر اکٹھا ہیں اور مسلمانوں کو دل ٹوٹنے نہیں دینا ہے اور ان کو صلح حدیبیہ سے پہلے بیعت رضوان کی طاقت ادا کرنا ہے کہ رسول اقدس نے صلح حدیبیہ بعد میں کی ہے، بیعت رضوان پہلے کی ہے۔ بیعت رضوان یعنی کفار سے اور جانے مر جانے کا وعدہ آپ نے پہلے کیا ہے اور صلح کا ہاتھ بعد میں بڑھایا ہے۔ بیعت رضوان کے بغیر صلح حدیبیہ کی بات کرنا اس ملت سے جو خود سے غریب ہونے کے لیے تیار ہے، کیا یہ حالات ہے؟ کیا یہ حالات نہیں؟ تو اس وقت ہمیں ضرورت تھی ایک سلمان فارسی کی
جو ایک غیر ملکی طریقے جنگ ہمیں سکھائیں، یعنی ہم جدید جو وسائل ہیں اور جدید جو اسالیب ہیں جن کو کفر و طاغوت نے اختیار کیا ہے، انہیں کو ہم ان کے مقابلے میں کیوں نہ اختیار کریں؟ اگر وہ ہم پر ثقافتی حملہ کرتے ہیں، اگر وہ سیکنڈ کے عنوان سے ہمارے پر آتے ہیں، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ملک میں، اس ملک میں جیسا کہ احزاب میں سارے لشکر ایک تھے، کفر کہیں بھی ہو اور اس کا کوئی بھی نام ہو، وہ سارا آپ کو مٹانے کے لیے ایک ہے۔ یہ قرآن کریم کی شہادت ہے، یہ میرے بات نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ قرآن کریم کی شہادت ہے۔ وَمَا نَقَمُوا بھی ہمارے حافظ صاحب نے جو رکوع تلاوت کیا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کوئی بھی جرم نہیں تمہارا سوائے اس کے کہ تم اللہ بزرگ برتر پر ایمان رکھتے ہو، ان کی نظر میں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تو جو بھی ہے یہاں پر نام الگ الگ ہے۔ کوئی کہتا ہے آپ نیشنل اسٹریم میں آ جائیے، کوئی کہتا ہے مین اسٹریم میں آ جائیے، کوئی کہتا ہے راشٹر واد، کوئی کہتا ہے ہندو راشٹر، کوئی کہتا ہے ڈیموکریسی، کوئی کہتا ہے قومی دھارا، سب ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ قومی دھارا یعنی آپ اپنی ثقافت چھوڑ دیجئے، راشٹر واد یعنی آپ ثقافت کے دھارے میں بہ جائیے، قومی دھارا یعنی اس میں اسنان کیجئے اور اپنی ثقافت کو فراموش کر دیجئے، مین اسٹریم یعنی ملک کا جو دھارا بہ رہا ہے اس میں آپ شامل ہو جائے، سب ایک ہی تو بات ہے، سب ایک ہی تو فرق تھوڑی ہے۔ جس کو کوئی ہندو راشٹر کہہ رہا ہے، کوئی راشٹر واد کہہ رہا ہے، کوئی مین اسٹریم کہہ رہا ہے، کوئی نیشنل اسٹریم کہہ رہا ہے، سب ایک بات ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور جس کو سیکولرزم کہتے ہیں لوگ اور جس کو ہندوتو کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ سیکولرزم یہی تو کہتا ہے آپ سے، کہتا ہے کہ ہم آپ کے دین کی حفاظت کریں گے، یہی تو کہتا ہے، تو کیا ہندوتو نہیں کہتا؟ آپ بی جے پی کا مینیفیسٹو دیکھیں، سب دھرم سمجھاؤ، ہم ہر دھرم کی حفاظت کریں گے، وہ تو کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سیکولرزم کیا کہتا ہے؟ دفعہ 44 لگا کر ہم آپ کا پرسنل لا رہنے نہیں دیں گے، یہی تو کہتا ہے کانسٹیٹیوشن۔ سیکولرزم پرسنل لا نہیں رہنے دیں گے، اور یہی ہندوتو کہتا ہے کہ ہم آپ کا پرسنل لا رہنے نہیں دیں گے، تو ایک ہی تو بات ہے۔ آشواسن دونوں دیتے ہیں، حملہ دونوں کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے دین کی حفاظت کریں گے تو کیا پرسنل لا ہمارا دین نہیں ہے؟ اور جب یہ دین ہے تو آپ اس پر حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ اے سیکولر صاحب اور اے ہندو صاحب، ان میں کوئی فرق نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سب الفاظ کا پھیر ہے، یہ سب احزاب ہیں، یہ لشکر احزاب ہے، ان میں آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ سے اختلاف میں یہ سارے کے سارے ایک ہیں۔ آپ سے اختلاف ہے، ان کے آپس میں اختلاف پالیسی کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ سے اختلاف قوم کا اختلاف، قوم کا اختلاف ہے۔ تو یہ لشکر احزاب ہے، اور اس لشکر احزاب کے مقابلے کے لیے رسول اقدس علیہ السلام نے ایک جدید جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ آپ نے حکمت عملی اختیار فرمائی تھی، یعنی آپ نے خندق کھودی، جو جدید اسلوب تھا، جو عرب میں رائج نہیں تھا۔ ہمیں بھی جدید وسائل سے کام لینے کی ضرورت ہے، جن کے ذریعے ثقافتی انقلاب لایا جا رہا ہے، وہ بھی ہمارا ثقافتی انقلاب لا رہے ہیں۔ سیکولرزم کیا ہمارے بچوں کو مہابھارت نہیں دکھا رہا؟ کیا رامائن نہیں دکھا رہا؟ کیا ہندوتو اس سے زیادہ کچھ اور دکھائے گا ہم کو؟ ہمارے بچے رام کرشن کی کہانیاں جانتے ہیں، یہی تو کریں گے زیادہ سے زیادہ۔ ہم فاطمہ کو نہیں جانتے، ہم عائشہ کو نہیں جانتے، ہم سیرت رسول کریم کو ہمارے بچے نہیں جانتے۔ ایک ایک بچہ ان کی میتھالوجی کو جانتا ہے، اس سے زیادہ اور کوئی دشمن ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کیا کر سکتا ہے؟ کون سی منزل آئے گی ہمارے ساتھ جب ہمارے بچوں کا خون بھی ختم ہو جائے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اس روز احزاب تھا جن کے قبیلوں کے نام الگ الگ تھے لیکن مقصد ایک تھا، مدینے کو مٹانا، سو آج بھی یہ احزاب ہے، چاہے نام الگ الگ ہو، ان ناموں کو آپ کسی کا نام کچھ رکھ دیتے ہیں، کسی کا سیکولرزم رکھ دیتے ہیں، کسی کا نیشنلزم رکھ دیتے ہیں، کسی کا سماجواد، لیکن وہ سارا کا سارا مقصد ایک ہے، آپ کا ثقافت مر جائے، آپ مسلمان کی حیثیت سے زندہ نہ رہ سکیں، ختم ہو جائے آپ کا تشخص، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ان سب لوگوں کا۔ کوئی اس کو قومی دھارا کہہ رہا ہے، کوئی اس کو ہندوتو کہہ رہا ہے، کوئی راشٹرواد کہہ رہا ہے، کوئی مین اسٹریم کہہ رہا ہے، یہ الفاظ کا پھیر ہے، لیکن مقصد کسی کا اس سے الگ نہیں ہے۔ اس لشکر احزاب کے مقابلے کے لیے ہمیں سارے جدید وسائل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جیسے اللہ کے رسول نے خندق کھودی، حالانکہ جدید اسلوب تھا، عرب میں کبھی نہیں تھا، آپ نے اختیار فرمایا، اور ہمیں ایک معین ابن مسعود کی ضرورت ہے جو کفار کے لشکروں کو آپس میں متحد نہ ہونے دے، جو انہیں متحد نہیں ہونے دیا، اور ہمیں ایسے قائد کی ضرورت ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود کدال چلا سکے، خود پتھر توڑ سکے، اور اگر ان کے ایک پتھر ہو تو اس کے بھی دو پتھر ہوں،
बंधे हुए। ऐसा नहीं हो कि उनको अकेली आजमाइश में छोड़ के चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ मुसलमानों रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम उस उसने को इख्तियार कर सकते हो और हालात का मुकाबला कर सकते हो। यही मैसेज हम देना चाहते हैं कुरान के जरिए। कुरान कोई भी इनकलाब लाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले कोई नजरिया, कोई फिक्र, और फिक्र बना करती है अल्फाज से। जब तक अल्फाज आपके दिल पर न जगाए जाए, न जगाएं आपके दिल को, कोई फिक्र नहीं पैदा होती। और हमारे पास तो सबसे बड़ा लफ्ज है, यह अल्लाह का लफ्ज कुरान करीम। अल्फाज फिक्र को पैदा करते हैं, फिक्र इनकलाब को वजूद में लाते हैं। और कुरान से बड़ा कोई लफ्ज नहीं है दुनिया के अंदर। अल्लाह के रसूल लिखा, कुरान खुद कह रहा है लितुबश्शिर बिही मुत्तकीन लितुनज़िर बिही कौमल लुद्दा लिजादिलुहुम बिल्लती हिय अहसन। मुजादला कुरान से, मुजाहिदून बिही जिहादन कबीरा। जिहाद तो कुरान से, मुजादला तो कुरान से, तबशीर तो कुरान से, इंसाफ तो कुरान से। रसूल अक़दस ने जो कुछ भी किया है कुरान के जरिए किया है। कुरान से बड़ा कोई लफ्ज नहीं। और अगर कोई लफ्ज दुनिया में इनकलाब ला सकता है तो वो कुरान मुक़द्दस है। इसलिए कुरान को हमने बेस बनाया। ये कुरान करीम के जरिए उसका असल पैगाम आप तक पहुंचाया जाए, उसकी असलियत आप तक पहुंचाई जाए। कुरान आपसे कहना क्या चाहता है, कुरान क्या पैगाम आपको देता है, उसका मैसेज क्या है। एज इट इज, जैसा कुरान है उसको छुए बगैर, उसकी छेड़छाड़ किए बगैर, उसके अंदर से सिलेक्शन किए बगैर लोग उसमें से आयतें छांटते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं मौसम गर्म है, गर्म आयतें जो है तबीयत नासाज कर देंगे, इसमें से ठंडी आयतों की माजून बनाकर खिलाने की जरूरत, लोग ये कहते हैं। लेकिन हम कुरान को एज इट इज पेश करना चाहते हैं, इसलिए कि अगर ये नुस्खा शिफा है तो ये अपने सारे अज्जा सभी नुस्खा शिफा है, इसके अंदर से सिलेक्शन नहीं हो सकता और किसी इंसान को यह नहीं कि इसमें सिलेक्शन कर सके। इसलिए हम कुरान करीम को एज इट इज पेश करना चाहते हैं, ताकि वही इंस्पिरेशन, वही स्पिरिट जो कुरान आप में पैदा करना चाहता है वो आपके अंदर पैदा हो। ये हमारा जैसे कुरान का मकसद है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये इस मकसद में कामयाब फरमाए। और आप दरख्वास्त करते हैं कि आप जितना ताउन हमारे साथ मुमकिन हो वो हमारे साथ करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।